بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، انہوں نے اپنے اختلافات کی تردید کر دی ہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ پچھلے 2-3 دن سے جو دونوں طرف سے بیانات آ رہے تھے اور اس پر جو تبصرے ہو رہے تھے اور اس میں دونوں پارٹیوں کے بہت سے رہنماؤں نے بہت سے کمنٹس کیے، کیا وہ صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا یا ایک زمینی حقیقت ہے؟ اس پر پورے پاکستان میں بحث ہو رہی ہے، ہم بھی بات کریں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اور بہت ہی اہم ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طویل عرصے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر یہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور کل انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو ایک خیر سگالی کا پیغام بھیجا گیا ہے، خط بھیجا گیا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات، اور سینیٹر مصدق ملک صاحب لاہور میں ہیں، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سعید غنی صاحب وزیر تعلیم سندھ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ٹائم فش ہو گئی ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کی سہولت کار بن گئی ہے۔ ذرا الفاظ سنیں ان کے کیا ہیں۔ موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ ہیوی ویٹ، سیاسی ہیوی ویٹ عمران خان کے لیے ایک مہلت اور ایک سہولت کار ضرور ہے، اس کے لیے چیلنج نہیں ہے۔ سعید غنی صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر بلاول صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ ہوتی تو شاید شیخ رشید صاحب کو یہ موقع نہ ملتا؟ وہ کہتے کہ اپوزیشن عمران خان کی سہولت کار ہے۔ میرا شیخ صاحب کا اپنا ایک انداز ہے باتیں کرنے کا، وہ کرتے رہتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی کبھی ان کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اس کو میڈیا کے لوگ بڑا سیریس لے لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کی پیشن گوئیاں غلط ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو سیریس لے لیتے ہیں۔ تو خیر، وزیر ہیں، ایک جماعت کے واحد رکن ہیں، اس کے بعد وزیر داخلہ ہیں، تو انہیں وہی باتیں کرنی چاہیے جو وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پی ڈی ایم میں مختلف سوچیں اور نظریات رکھنے والی کچھ جماعتیں ہیں کافی ساری۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی ایک جماعت کچھ کہہ رہی ہو تو 9 جماعتیں اس کے پیچھے چل رہی ہوں، یا کوئی 2 جماعتیں کچھ کہہ رہی ہو تو 8 اس کے پیچھے چل رہی ہوں۔ اختلاف رہتے ہیں، اختلافات رہے ہیں اور اختلافات رہیں گے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ اکثر اور مواقع پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اور اب تک جتنے فیصلے ہوئے سوائے آخری جو ریزگنیشن والا تھا، تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کل بھی کسی چینل پہ کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، ان تمام اختلافات کے باوجود بھی پی ڈی ایم قائم رہے گی اور پی ڈی ایم آگے بڑھے گی، اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیا جائے گا جس کی بنا پر جو چیزیں لوگوں کو جو خوشی محسوس ہو رہی تھی حکومت کو، پھر ماتم میں بدل جائے گا اور جماعتیں ایک ساتھ چلیں گی انشاءاللہ۔ جی شبلی فراز صاحب، سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم قائم ہے۔ دیکھیں جی، کچھ تو کہنا ہے انہوں نے، کیونکہ جو اس طرح کی رسوائی ہوئی ہے، جس طرح کی حقیقتیں سامنے آئی ہیں اور جس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز، ان کے لیڈرز، تو یہ تو ایک غیر فطری اتحاد تھا اور غیر فطری اتحاد رہا، اور اس کا انجام بھی وہی ہے جو کہ ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ کوئی صرف ایک ایشو کی بات نہیں ہے کہ جو ان کے آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا، بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ بلاول بھٹو نے بڑے میچور طریقے سے جواب دیا اور بڑے طریقے سے جواب دیا مریم نواز کو۔ یہ شو کرتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے تو ہی از بیکمنگ ہز اون مین۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی بات صرف ریزگنیشنز پہ بات نہیں تھی، اس میں جو الیکشن ہوا سینٹ کا، جس کا کہ ان کو باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی میں بڑے سینئر لائرز بھی ہیں اور بڑے تجربہ کار پولیٹیشین بھی ہیں، لیکن یہ باوجود اس کے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی رسوائی بھی ہو، وہ جب آدمی پہلا عشق کرتا ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس چیز کو خود ہی سمجھ لیا ہوتا کہ قانون اس میں بڑا واضح ہے کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ عدالت نہیں لے جائی جا سکتی، اس سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ پارلیمان کی بے حرمتی کرائی، کہ آپ اپنے پارلیمان کو کمزور کرنے کے لیے آپ عدالت چلے گئے اور آپ کو جواب وہی ملا جس کی توقع تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سینٹ کے الیکشنز میں جس طرح کے ایک دوسرے کو چھرا گھونپا، جس میں کہ انہوں نے
اور سعید غنی پیش تھے اس میں، وہ جو ٹکٹس، وہ جو بیلٹنگ سٹیمپس وغیرہ، تو وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ ایسی پھر بدمزگی ہو جائے گی۔ ویسے آپ بلاول صاحب کی تعریف کر رہے ہیں اور سعید غنی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں۔ نہیں تو جو ڈیو ہے، جو میرٹ کرتا ہے، جو جس کا مستحق ہے، تو اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو انہوں نے ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو اپوزیشن کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن ان کا ہوگا، اب یہ دیکھیں نا، اس سے تو یہ ایکسپوز ہو گئے کہ یہ عہدوں میں ان اتنی چیزوں پہ، بنیادی چیزوں پہ جس کی میں ان کے اتفاقات بھی ہوئے، اور اس کے باوجود اب اگر سچویشن چینج ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے الائنسز میں ایک پوری ٹینشن ڈال دی ہے۔ تو یہ اتحاد مفادات کا اتحاد تھا، اور ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں مفادات کے لیے تو کم اور اپنے نظریے کے لیے زیادہ اس کو پرسو کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ جماعت اسلامی کے مولانا سراج الحق کے ساتھ، مولانا تو نہیں لیکن سراج الحق صاحب کے ساتھ وہ ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہوتا ہے پالیٹکس میں، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ جو ہے، تو مجھے ایک اور بات بتائیں، میں پوچھنا چاہوں گا سعید غنی صاحب سے کہ جو مریم نواز کا جو پرسوں کا جو انہوں نے جو ایک ناٹک رچانا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی ذی شعور سیاسی، قانون کی پاسداری کرنے والا، قانون کی بالادستی کا قائل پارٹی، اس چیز میں آپ اس کو سپورٹ کریں گے کہ وہ، چونکہ ان سے نیب نے سوالات پوچھے ہیں تو وہ لشکر کشی کر رہی ہیں کسی ادارے پہ، اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ جی ہم بھی جوائن کریں گے؟ ہاں، قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا، لیکن مصدق ملک صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مل گئی ہے، تو کیا اب حفاظتی ضمانت ملنے کے باوجود ان کو چاہیے کہ وہ 26 مارچ کو نیب کے لاہور میں دفتر جائیں، تو ساتھ میں کارکن بھی جائیں ان کے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ جی کارکن ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی 4-4.5 مہینے کا ایک دھرنا کیا گیا، اور سب لوگوں نے کہا کہ یہ ایک آئینی حق ہے، آپ دھرنا کریں۔ تو میرے خیال میں ہمارے اراکین کو روکنے کا کسی کا کوئی آئینی قانونی حق نہیں ہے۔ ہم نے کسی ڈی آئی جی کی کمر نہیں توڑی، اس کا سر نہیں پھاڑا، ہم نے کرینے لا کے پارلیمان کی دیوار توڑ کے پارلیمان پہ قبضہ نہیں کیا، ہم پی ٹی وی پہ حملہ آور نہیں ہوئے، ہم نے وہاں پہ وکٹری کے نشان نہیں بنائے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہیں دی، ہم نے قبریں نہیں کھودی، ہم نے کوئی کفن نہیں پہنے۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہم آئینی حق ایکسرسائز کرنا چاہیں تو آپ اسے ریڈ زون کر دیں، اور آپ کا آئینی حق یہ ہے کہ جو ریڈ زون ہے اس میں بھی آپ آ جائیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اگر آپ کا آئینی حق تھا تو باقی تمام جو جماعتیں ہیں ان کا بھی آئینی حق ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں تک بے حرمتی کا تعلق تھا، جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے شبلی صاحب، میں سمجھتا ہوں بے حرمتی تو سینٹ کے الیکشن کی اس دن ہوئی جب 3 مربع فٹ میں 5 کیمرے جو ہیں وہ پکڑے گئے۔ یعنی یہ جس چیز کو شفافیت کہتے ہیں اس کی کلئی آپ کے سامنے کھل گئی، یہ ہے وہ شفافیت۔ اور یہی ہے بنیادی اختلاف بھی۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی ہر بات کا، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے جو بھی تجاویز رکھی ہیں سامنے ہم ان کے ساتھ چلے ہیں۔ اس مرتبہ ہمارا یہ ذاتی خیال یا 9 پارٹیز کا خیال یہ ہے کہ جس طرح کی تذلیل کی جا رہی ہے پارلیمان کی، یہ کیمرے لگا کے اور دھونس دھاندلی کے ذریعے، تو اب پارلیمان کے اندر صرف تحریک چلانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ تو آپ الیکشن جیت بھی جائیں تو ایک پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ کہتا ہے کتنے ووٹ ہیں آپ کے؟ 49؟ نہیں، میں نے فیصلہ کیا یہ گئے 7، 42 رہ گئے، آپ ہار گئے۔ تو جب یہاں پہ جمہوریت اور پارلیمان کا اس طرح سے ٹھٹھا لگایا جائے، مذاق اڑایا جائے، وہاں پہ سڑک پہ آنا اور احتجاج کرنا آئین کے مطابق ہمارا حق ہے، اور وہی ہم حق پورا کر رہے ہیں۔ جی اچھا، تو سعید غنی صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن وہ اپنا جو استعفوں کا جو ان کا سٹینڈ ہے اس پہ قائم ہے، اور یہ آپ کا ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا کافی مشکل ہے؟ پھر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اپنے استعفے پارٹی لیڈرشپ کو دے چکے ہیں، اور یہ بھی فیصلہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ہوا تھا کہ تمام جو ممبرز ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو استعفے جمع کرا دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو استعفے دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے،
صرف ٹائمنگ اور اسٹریٹجی جو بنانی ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ابھی ہمیں جانا چاہیے لانگ مارچ میں اور ہمیں جا کے ریزائن کر دینا چاہیے. شاید ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ نہیں، آپ لانگ مارچ کریں اور اس کے بعد حکومت پر مزید دباؤ بڑھائیں اور استعفوں کو آخری کارڈ کے طور پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ ٹائمنگز کیا ہونی چاہیے، کب استعمال ہوں. استعفے دینے سے پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل بھی نہیں دیں گے اور ہمیں پتا ہوگا اگر ہمارے استعفوں سے حکومت جا رہی اور نہیں دیں گے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات پہلے واضح طور پر کہہ چکے ہیں، ہر میٹنگ میں ہر چیز میں ہوئی ہے. لیکن ٹائمنگ کا ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعتیں جب بیٹھتی ہیں تو اختلاف رائے ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے اور وہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ان تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکال لیا جائے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی نہیں ہے، اختلاف رائے ہے ایشوز پر، اور صرف پی او ایل این کے ساتھ نہیں، ظاہر ہے کہ اور جماعتیں بھی جو کہہ رہی تھی کہ ابھی استعفیٰ دینا چاہیے ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے تھا. ایک سوال ہے، دوسری ایک چیز کروں آپ سے. دیکھیں یہ کہا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ پہ پیپلز پارٹی تیاری، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ لانگ مارچ کی تیاری ہم کر رہے تھے، بھرپور طریقے سے کر رہے تھے، پورے صوبہ سندھ کے اندر کر رہے تھے. اور یہاں تک بھی تھا کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھٹو سعید کی برسی بھی جو ہے وہ پنڈی میں منائیں گے، اور وہ اب بھی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس حکومت نے اجازت دے دی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 4 اپریل جو ہے وہ پنڈی میں منائیں گے. اچھا، سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اگر 26 مارچ کو پرسوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ نیب جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر پیپلز پارٹی جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اس اپنے سٹینڈ سے بھی دستبردار ہو گئی ہے؟ وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں ابھی تو جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی نیب کے باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی سیاسی قیادت جاتی ہے نیب میں، وہ اب کارکنوں کی مرضی ہے کہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. بلاول صاحب بھی گئے تھے ایک مرتبہ نیب میں، ہم ان کے ساتھ گئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی حکومت نے ہم پہ ڈنڈے برسائے تھے اور ہمارے اراکین کو گرفتار کر لیا تھا، ایم این ایس کو بھی اریسٹ کر لیا تھا انہوں نے، حالانکہ وہ خود سے گئے تھے لوگ، کوئی کال نہیں تھی. لیکن اگر لوگ جانا چاہتے ہیں تو نیب کے دفتر میں جہاں پر پوچھ گچھ ہونی ہے کسی سے، یہاں مریم بی بی سے ہو رہی ہو یا وہاں بلاول صاحب سے ہوئی تھی، تو وہاں تو وہ مجمع ساتھ نہیں جائے گا، وہ تو اکیلے ہی جائیں گے. ان سے جا کے سوال جب پوچھ لیں جس کو پوچھنا، یا بلال صاحب بھی اکیلے گئے تھے، ایک آدھ ان کے ساتھ وکلا ان کے ساتھ تھے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا خوفزدہ حکومت کو ہونا چاہیے. اگر ان کے کارکنان یا پی ڈی ایم کے اور جماعتوں کے لوگ وہاں یکجہتی کے طور پہ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو اس پر حکومت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اندر جانے کی اجازت نہ دیں، کوئی بھی نہیں جائے گا. شبلی فراز صاحب، کچھ تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنے قریب آ جائیں کہ ان کا آپس میں تعاون شروع ہو جائے. آج کچھ لوگوں نے کالم بھی لکھے ہیں اس پہ، جن کو آپ بھی جانتے ہیں ان کالم نگاروں کو. تو کیا آپ کو چانس نظر آ رہا ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اتنے قریب آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، نہ یہ ہماری ذاتی دشمنی ہے. وہ پارٹیز جو کہ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، وہ پارٹیز جو کہ قانون کی بالادستی میں یقین رکھتی ہیں، اور وہ پارٹیز جو کہ اس ملک کے جو قانون ہے اس کے اندر اپنے آپ کو تابع اس کے کرتی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن بات یہ ہونی چاہیے جی کہ جس طرح کی باتیں مریم نواز نے کیں، مریم نواز، یہ ابھی مصدق ملک تو کہہ رہے تھے نا، انہوں نے ایک پرانا ایک ریکارڈ ہے، گھسا پٹا ریکارڈ ہے جو کہ انہوں نے رٹا ہوا ہے کہ جی ادھر آئے تھے اور پولیس کو یہ کیا تھا وہ کیا تھا. نئی بات کریں جو ایکچول بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے دھرنا کیا تھا تو ہمیں کسی نیب نے نہیں بلایا تھا، ہم کرپشن کے خلاف نکلے تھے. یہ کرپشن کی سپورٹ میں نکل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان، مریم نواز کی آپ نے یوتھ کنونشن میں تقریر سنی، جو زبان انہوں نے استعمال کی، اشتعال دلایا اپنے کارکنوں کو. ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب قانون کو چیلنج کرتے ہیں، آپ کو اگر قانون بلاتا ہے تو آپ قانون کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، آپ قانون کے اوپر ایک قسم کی بدماشی کرتے ہیں، اور آپ ساتھ میں جتھے لاتے ہیں، جو کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کیا. یہ ان کی سیاست کا محور ہے کہ یہ جو آج کل جو باتیں کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جی آپ ہمارے کیسز پہ نرم رہیں، یا ہم آپ کے ساتھ کیسز پہ جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ ملک کے لیے نکل رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مصدق ملک، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، کرپشن سے پاک معاشرے کے لیے، اس کے لیے یہ نکل رہے ہیں. یہ کاز کیا ہے ان کی کاز یہ ہے کہ اپنی ایک لیڈرشپ، اس کی کرپشن کو بچانے کے لیے جو سوال میں اور آپ کو نیب بلائے، میں اور آپ تو چلے جائیں گے، ٹھیک ہے،
ان کو کس نے یہ ان کا مجھے کیوں بلایا جی؟ میں کبھی پبلک آفس ہولڈر آئی کس نے دیا ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ جب قانون کو بلائے تو آپ اس کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اینٹیں اور پتھر اور اس قسم کی چیزیں کریں؟ یہ تو بنیادی بحث ہونی چاہیے اس پہ کہ آیا یہ لوگ اس ملک کو راجواڑہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ملک قانون کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، یا یہ قانون کے سامنے اپنا سرنگو کرتے ہیں؟ مطلب ہے کہ جی یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا کہ ان کو کون شامل ہوگا، کون آئے گا، کون جائے گا۔ کہ یہ جو آج انٹیریئر منسٹری جو ہے اس نے کہا ہے نواز شریف صاحب کو ان کا پاسپورٹ نہیں مل سکتا، ڈاکومنٹس مل سکتے ہیں اگر انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے۔ تو ایک پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کو آپ پاسپورٹ ہی نہیں دے رہے، تو اس سے آپ کیا مثال؟ دیکھیں جی یہ بات تو 3 دفعہ یا 10 دفعہ کوئی پرائم منسٹر رہ چکو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں۔ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ قانون سے پرویز مشرف بھی بھاگا ہوا ہے، کو جو بھی بھاگے ہوئے ہیں اس کو بھی کینسل کریں، جو بھی لائیں نا، آپ جسٹیفائی تو نہیں نہ کریں نا، آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہو رہے نہیں، لیکن ہم عوام کو یہ تو کہنا چاہیے نا، ان کو نظر آنا چاہیے سر جی سب کے لیے ہونا چاہیے، قانون برابر ہونا چاہیے، لیکن مشرف اور نواز شریف کے لیے قانون مختلف ہے۔ سر جی نہیں ہونا چاہیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، لیکن آرگومنٹ تو یہ ہے نا کہ جی 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس سے زیادہ قانون کی پاسداری کس کو کرنی چاہیے جو کہ 3 دفعہ جس کو کہ قوم نے الیکٹ کیا ہو؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب تو یہ مجھے دیں مصدق ملک صاحب، اس کا کیا جواب ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو عدالت نے اجازت دی کہ آپ پاکستان سے باہر جائیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، اب اگر وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے اور ان کو پاسپورٹ نہیں مل رہا تو انٹیریئر منسٹری جسٹیفائی ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں 1-2 چیزوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ایک ایسا شخص جس نے کالا دھن سفید کرنے والی پہلی اسکیم کے اندر پاکستان میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوں، ان سے آپ کیا ایمانداری کا تقاضا کریں گے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں، عمران خان صاحب نے 1990s میں کالا دھن سفید کرنے والی اسکیم کے اندر اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے تھے، تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں آپ بائیں طرف دیکھیں، آپ کے پاس چینی چور بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور بیٹھے ہوئے ہیں، دوائیاں چوری کرنے والے بیٹھے ہیں جنہیں آپ پھر بنا دیتے ہیں پارٹی کا جنرل سیکرٹری۔ آپ کے پاس کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے وزیر جنہوں نے اپنے بچوں کو $3,500 ملین کے کانٹریکٹس دیے ہیں، $3.5 ارب کے وزیر نے اپنے بیٹے کو اپنی وزارت میں سے دیے ہیں۔ آپ کے پاس جو بجلی کے کارخانے چلاتے ہیں وہی مالک ہیں بجلی کے پورے انتظامیہ کا، تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو آپ کی یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی۔ دوسری بات یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی غیر آئینی چیز نہیں کر رہے، ہمیں کوئی منع ہے کہ پاکستان جو آپ کی صرف ملکیت ہے؟ بھائی ہم نے تو نہ قبضہ کیا ہے نہ کسی کا سر پھوڑا ہے۔ آپ لوگوں نے رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں 30 کلو ہیروئن ڈال کے انہیں اریسٹ کیا، آپ نے مریم کو بلا کے ان کو پر قاتلانہ حملہ کروایا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قاتلانہ حملہ کروا سکتے ہیں؟ آپ پرائم منسٹر پہلے کہتے ہیں میں مونچھوں سے پکڑ کے ڈالوں گا کسی کو کال کوٹری میں، پھر آپ اس پہ 35 کلو ہیروئن بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا بنانا ریپبلک ہے؟ ایسے نہیں کر سکتا۔ آپ کو بھی قانون کے ساتھ چلنا ہوگا، جو ہمارے آئینی حقوق ہیں آپ کو ان کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے۔ باقی آپ طاقت میں ہیں، آپ بے شک لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں۔ آپ نے مریم کو پہلے 2 مرتبہ ڈالا، 1 دفعہ پھر جیل میں ڈالا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مصدق ملک بات کر رہے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ ان سے سوال پوچھیں کچھ تو یہ بجائے سوال کا جواب دینے کے لیے یہ وہی ذہنیت ہے، یہ وہی سوچ ہے، یہ وہی سوچ ہے کہ جس میں آپ پوچھتے ہیں ان سے کہ بھئی آپ نیب پہ چڑھائی کیوں کر رہے ہیں، تو یہ پوری انہوں نے گردان آپ کو ایک جھوٹ کی کہانی بیان کر دی، جس میں کہ میرا خیال ہے میں توقع نہیں رکھتا ہوں ان سے کہ یہ اس قسم کی باتیں کریں۔ آپ بات کریں کہ آپ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے، کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو قانون کا ایک ادارہ آپ کو بلائے آپ جو ہے تو بجائے اس کا جواب دینے کے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، بھئی آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں تو پلی بارگین کر لیں، میرا خیال ہے کہ پلی بارگین کر لیں، آپ سمپل قانون میں ہے، قانونی چیز بتا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے میں نے۔ یہ جو انڈین پرائم منسٹر نے خط لکھ دیا جی پاکستانی پرائم منسٹر کو، ایز اے نیبرنگ کنٹری انڈیا ڈیزائرز کارڈیل ریلیشنز ود دی پیپل آف پاکستان، فار دس این انوائرمنٹ آف ٹرسٹ ڈیوائڈ آف ٹیرر اینڈ ہاسٹیلٹی از امپیریٹیو۔ تو یہ جو نریندر مودی صاحب ہیں
ان کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب پچھلے 1-1.5 سال میں کیا کچھ کہتے رہے، ذرا سنیں۔ عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو، کشمیر پہ سے کرفیو اٹھائے۔ نریندر مودی بھی آر ایس ایس کے لائف ممبر رہ چکے ہیں۔ آر ایس ایس کا یہ نظریہ تھا جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندوؤں کا ہے۔ ہٹلر اور مسولینی رول ماڈل تھے ان کے۔ اگر آج دنیا یہ جو نریندر مودی کی فیشسٹ ریسسٹ گورنمنٹ کے سامنے کشمیریوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اس کا اثر آخر میں ساری دنیا پہ جائے گا۔ تو نریندر مودی، میرا سب سے بڑا پیغام آپ کو یہ کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ مل کے حل کرے، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 5 اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا، اس کو ریسٹور کریں۔ تو 5 اگست 2019 کو جو 370 کو سسپینڈ کیا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا، وہ تو ریسٹور نہیں ہوا، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آج دلی میں ان کے واٹر کمشنر سے مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں، سیز فائر بھی ہو گیا ہے، اور مودی صاحب نے خط بھی لکھ دیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر، کشمیریوں کو کوئی ریلیف دیے بغیر، یہ جو تعلقات کی بہتری کا عمل ہے، اس سے کیا نکلے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال چھوڑا تھا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو جو خط لکھا گیا ہے، اس میں جن نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے، تو اس کو تو لوگوں نے سراہا ہے، لیکن ہمارے جو 2 وزراء ہیں، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت میں تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سربراہ ہیں جناب سید علی گیلانی صاحب، بہت ان کی پاکستان میں بھی عزت ہے اور پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں قیام امن کی خواہش رکھنے والوں کو اس زمینی حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس خطہ میں بدامنی کی وجہ کشمیر کی تحریک آزادی نہیں، بلکہ بھارت کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ اور تسلط ہے، اور جب تک اس وجہ کو دور نہیں کیا جاتا تب تک قیام امن کی کوئی بھی کوشش بارآور ثابت نہیں ہو سکتی۔ سعید غنی صاحب، ہم نے آج دیکھا ہے کہ حکومت کے 2 وزراء جو ہیں انہوں نے تو نریندر مودی کو یاد دلایا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر آپ پاکستان اور بھارت میں صلح نہیں کروا سکتے، لیکن اپوزیشن کی جماعتیں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پیداوار ہی مسئلہ کشمیر کی ہے، اس کی قیادت اس معاملے پہ بالکل خاموش ہے۔ نہیں، خاموش تو رہ نہیں سکتے ہم کشمیر کے ایشو پر، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا یا آئے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کا آج کا جو خط ہے وہ پاکستان ڈے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، لیکن صرف ایک خط سے اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ پھر کسی اور دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ نریندر مودی نے جن نعروں پر الیکشن لڑا تھا ان میں یہ نعرہ بھی شامل تھا کہ وہ کشمیر کا جو ایک خاص اسٹیٹس ہے ان کے کانسٹیٹیوشن میں، اس کو ختم کریں گے، اور انہوں نے وہ ختم کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو تقریباً کوئی 2 برس کے قریب شاید ہونے کو آئے ہیں، انہوں نے اگست میں کیا تھا، پچھلے برس میں ہم نے جو شاید ہمیں دنیا میں رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے تھی، ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت نے صرف ایک سڑک کا نام بدل دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہر جمعے کو ہم کھڑے ہو کر سڑک پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، لیکن وہ بھی شاید ایک جمعے کے بعد ان کو یاد نہیں رہا۔ تو صرف ایک خط کے بدلے میں ایک ٹویٹ کر دینا کافی نہیں ہے، حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھائے، بھارت کا چہرہ بے نقاب کرے، لیکن شاید وزیر اعظم انتظار کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی موقع ملے، وہ ایک تقریر کریں، اس کے بعد کہیں کہ جی میں نے تقریر کر کے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ یہ کافی نہیں ہوتا، جو لابنگ ہونی چاہیے دنیا بھر میں وہ نہیں ہو رہی، اور اس میں دنیا میں حکومت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ بھارتی نیریٹو جو ظلم کا نیریٹو ہے، جو جبر کا نیریٹو ہے، اس کو تو پذیرائی دنیا کے کئی ملکوں میں مل رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں زیادتی ہو رہی ہے، جہاں جبر ہو رہا ہے، ان مظلوموں کی آواز جس کو اٹھانا پاکستان کی ذمہ داری تھی، ہم اپنی آواز بھرپور طریقے سے دنیا تک نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا مصدق ملک صاحب، میں آپ سے یہ سوال آپ سے بھی یہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کل 23 مارچ تھا، کل اور آج 23 اور 24 مارچ پاکستان اور بھارت کے جو واٹر کمشنرز ہیں ان کے مذاکرات ہوئے ہیں انڈیا میں۔ اس سے پہلے ایک لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انڈین پرائم منسٹر نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے۔
ان تمام معاملات پر آپ کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے خاموش ہے، نہ اس نے اس کی تائید کی ہے نہ اس کی کوئی مخالفت کی ہے، چکر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہمارا نقطہ نظر تو بڑا کلیئر ہے جو ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. ہمارے نقطہ نظر میں جب عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے اور وہاں پہ وہ کشمیر کی سیٹلمنٹ کر کے آئے تھے اور انہوں نے آ کے عوام کو یہ نوید دی تھی کہ میں کلنٹن سے بات کر آیا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ وہ ثالثی کرے گا. آپ کے سامنے وہ ثالثی آ گئی. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو خصوصی سٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو نریندر مودی نے ختم کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنا موبائل فون ذرا تھوڑا دور کر دیں گے. جی ہاں اس کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اگر اب ٹھیک ہے جی جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری بات تو آپ چھوڑ دیں, آپ یہ بتائیے کہ جو ان کے اپنے وزیر ہیں, ان کی جو آپ نے ابھی وزیر جو انسانی حقوق کی ہیں, ذرا ان کی وہ پریس کانفرنس تو چلائے نا کلپ. انہوں نے کیا کہا تھا اپنی حکومت کے متعلق کہ کشمیر کے مقدمے میں کیا 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 ہے اور کیا کیا نہیں کیا کشمیر نے. جب ان کی اپنی وزیر جو ہیں, کابینہ کے اراکین جو ہیں, وہ کشمیر کے حوالے سے وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی, حکومت کچھ نہیں کرنا چاہتی, حکومت بس ایک نہ جانے کیا ثالثی ہے جو کرنا چاہتی ہے, جو ابھی تک ہمارے سامنے اس کے خد و خال نہیں آ رہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا حق سلب جب تک ہوتا رہے گا تب تک کوئی صلح صفائی نہیں ہو سکتی. یہ کشمیر کا معاملہ جب تک کشمیری عوام کے ان کے اپنے مطابق جو وہ چاہتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے جب تک کوئی سلوشن نہیں آئے گا, جو بھی ہم امن کرنے کی کوشش کریں گے, جو بھی خطوط ایکسچینج کریں گے, جو بھی ثالثی کریں گے, جو بھی ایک دوسرے کو داد دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانی حقوق کے خلاف ہوگی جی. اور میں سمجھتا ہوں وہ دیر پا نہیں ہوگی. جی شبلی فراز صاحب, یہ جو نریندر مودی کا خط ہے اس پہ آپ کے جو دو کولیگز ہیں شری مزاری اور فواد صاحب, انہوں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا ہے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, جس طرح کہ ابھی سعید غنی نے بھی کہا, اس حد تک میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک خط سے یا ایک کسی جیسچر سے آپ اپنی پوری پالیسی کو بدل نہیں سکتے ہیں. جو کشمیر کا ایشو ہے, جو کشمیر کے عوام جو ان پہ ہو رہا ہے, جو ظلم زیادتی اس پہ ہو رہی ہے, ہماری حکومت نے کسی بھی پہلی حکومت سے زیادہ ان کی آواز عالمی سطح پر بڑے مؤثر طریقے سے, بڑے جاندار طریقے سے آواز اٹھائی ہے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے زمانے والی سچویشن نہیں ہے جہاں پہ کہ ان کے لیڈر نواز شریف جو کہ انڈیا کے ساتھ بزنس کرتے تھے, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کمپرومائز کیا اپنی کشمیر کی پوزیشن کو, کیونکہ ان کے لیے تو ذاتی مفادات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بنسبت قومی مفادات کے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں کتنے عرصے, جو کہ دونوں حکومتوں میں رہے, تو جو کہ انہوں نے ان کو سیاسی رشوت کے طور پہ دی جو پوزیشن, تو انہوں نے کیا کیا وہ تو ہم آج تک اس سے بالکل لا علم ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم بھرپور اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ, جب تک کہ کشمیری عوام کی جو اس وقت جو ان کی حالت اظہار ہے, خاص طور پہ 5 اگست کے واقعے کے بعد 370 کی اس کو ریووک کرنے میں, تو ہم تو اس اپنی پوزیشن پہ قائم ہیں. رہا واٹر کمشنر کا, تو دیکھیں جی یہ تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایون جو ہمارے جو آرمی لیول پہ, آپریشن لیول پہ بھی یہ رابطے تو ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو بھی وجوہات ہیں, لیکن جو ہمارا حکومت کا, ہماری پارٹی کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اور یہ ایک ٹھیک ہے, ایک اچھا جسچر ہے, جس طرح کہ اب بلاول بھٹو نے بھی میسج بھیجا, وہ الگ بات ہے کہ ان کو تو توفیق نہیں ہوئی, لیکن یہ جو اچھی بات ہے وہ, لیکن وہ اس سے پورا جو تناظر ہے وہ نہیں بدل جاتا. اگر انڈیا اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اس سال کہیں ملتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے اور کشمیر میں صورتحال تبدیل نہیں ہوتی, تو کیا وہ مناسب ہوگا؟ دیکھیں ملاقات کا پرپس کیا ہے, یہ اہم چیز ہے. اب آپ جب آپ کسی سے کوئی آپ کا جھگڑا ہو یا آپ کا کوئی تنازع ہو, تو ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ ملاقات تو کرنی ہے, آپ نے بات چیت کے ذریعے ہے نا, 2 طریقے, ایک بات چیت ہے اور ایک جنگ ہے, تو آپ بات چیت کو تو ایگزاسٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ اس ایشو کو لے کے چلتے ہیں جو کہ ہمارا پرپز ہے, جو کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم اس پہ ہی بات کریں گے, اس کے علاوہ تو نارملائز نہیں ہو سکتا. لیکن یہ خفیہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اچانک سیز فائر ہو جاتا ہے,
کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اچانک خط آ جاتا ہے. نہیں دیکھیں یہ کوئی قطری خط تو ہے نہیں کہ اچانک آ گیا. یہ تو کوئی مطلب ہے کہ یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ دیکھیں ریاست کے جو انگیجمنٹس کے اور ڈس انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہوتا ہے وہ عام حالات سے مختلف ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو حکومت اس وقت جو ایک ٹرولی ریپرزنٹیٹیو حکومت ہے, ایک جمہوری حکومت ہے, ظاہر ہے وہ عوام کو جواب دہ ہے اور جو بھی وہ فیصلے کرے گی وہ عوام کے سامنے اس کی جواب دہ ہوگی. ایک وقفہ جی, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بہت لمبی بریک تھی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. یقیناً آپ اشتہار دیکھنے کے لیے تو پروگرام نہیں دیکھتے, آپ کنٹینٹ کے لیے دیکھتے ہیں. پرسوں ہم نے اپنے پروگرام ملتان میں جو آم کے باغات کاٹے جا رہے ہیں اس پر کچھ کمنٹ کیا تھا, تو اس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ ملتان شہر میں نہیں کاٹے گئے آم کے باغات, یہ شجاع آباد روڈ پہ کاٹے گئے ہیں. اور شجاع آباد ملتان کی تحصیل ضرور ہے لیکن یہ ملتان شہر نہیں ہے اور یہ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم ہے. سعید غنی صاحب, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, ذرا مختصر سا جواب دیجیے گا. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو, اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ یہ جو ایک رشین ویکسین آئی ہے اسپوٹنک, اس کی انٹرنیشنل لیول پہ جو قیمت ہے وہ $10 ہے, لیکن پاکستان میں اس کو $20 پہ بیچا جا رہا ہے. تو یہ قیمت جو ہے یہ بہت زیادہ وصول کی جا رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو یہ میں نے سنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے. تو یہ جو قیمت کا مسئلہ ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن مجھے ابھی نہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس کو استعمال کر رہی ہے. 2 دن پہلے میری کسی سے بات ہوئی تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. لیکن میری صاحب دیکھیں, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کمرشلی جتنی لے کر آ جائیں ویکسین, وہ ایک الگ ایشو ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے لیں. لیکن اس وقت اس ملک میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ ویکسین افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ ویکسین خریدے. یہ $10 کی ہے, 20 کی ہے, 25 کی ہے, وہ ایشو اس وقت نہیں ہونا چاہیے. وہ جو کمرشلی لاتے ہیں اس پہ بالکل چیک کریں. بٹ اس وقت آپ کو ضرور اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے کووڈ سے لوگوں کو بچانا ہے تو سب سے بہترین چیز اس وقت یہ ویکسینیشن ہے جو آپ لگا سکتے ہیں کسی کو. لیکن بدقسمتی سے پہلے ہماری حکومت جو ہے وہ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ جو یہ ویکسینیشن ہے یہ حکومت پوری وہ کر رہی ہے اور فری کر رہی ہے. جو وہ بنائے تھے, جو کرائٹیریا بنایا تھا, انہی لوگوں کو لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ قریب میں اور بھی اور ڈوزز بھی آ رہے ہیں. رہا قیمت کا, جہاں تک اسپٹنک کا تعلق ہے, تو دیکھیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پرائیویٹ لوگ لاتے ہیں ظاہر ہے وہ کچھ منافع بھی کمائیں گے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 کی چیز 20 پہ ہو. یہ جو ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور آپ ضرور منگوائیں ویکسین, پاکستان کو منگوانی چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر بھی استعمال کرے, لیکن کم از کم قیمت تو لوگوں سے وہی وصول کرے نا جو انٹرنیشنل لیول پہ مقرر کی گئی ہے. آپ پاکستانیوں سے ڈبل قیمت وصول کر رہے ہیں, اس پہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.